تدبر کے حوالے سے شیخ میں جو ہے 3 آیات قرآن مجید کی سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی آیت تو شیخ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا مقصد نزول کیا ہے. یعنی آپ نے جو حقوق ذکر کیے ہیں، اب ہم نے وہ حقوق سنے، ان حقوق کو سمجھ لیا، اور ان میں سے ایک حق تدبر ہے. اچھا، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم، جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں مل گئیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح قرآن مجید کو سننے کا ایک الگ ثواب ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید کے نزول کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تو خاص طور پر ایک امر کا ذکر کیا، اور وہ ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی تاکہ یہ اس میں غور و فکر کریں. یعنی باقی سب تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بونس ہے، اس کی اضافی فوائد ہیں، لیکن اصل جو مقصود ہے وہ قرآن مجید کا تدبر ہے. اور اس معنی کے ساتھ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ صرف ظاہری، ایک تو ہے نا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں، لوگوں کی 30 40 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو جاتی ہے. پھر حیرت کی بات ہے آپ ان کو کسی بھی موضوع پر ان سے بات کرنے کو کہہ دیں. پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ جی ڈسکشن ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، سیاسی معاملات کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ اویئر سمجھتا ہے اور وہ اس پر بات کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن ایک سوال ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اگر کسی مسلمان کو دے دی جائے کیا وہ اس پر بات کر سکتا ہے؟ کیا یہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک حیا کی بات نہیں ہے، ایک اللہ کے سامنے ایک شرم کی بات نہیں ہے کہ جی ہمارے آپس کی باتیں اور کلام، ٹھیک ہے، یہ جن سے ہمیں محبت ہے، ہمارے قائد کی باتیں، ہمارے رہبر رہنما کی باتیں، ٹھیک ہے، ہمارے قوم قبیلے برادری کی باتیں، ہمارے سوسائٹی کے معاملات، ہم سب پر ڈسکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے کلام کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ تو میں یہ بات کرتا ہوں شیخ کہ پھر کیسے اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی؟ پھر قرآن مجید کے جو فوائد انہیں حاصل ہوئے تھے وہ کیسے حاصل ہوں گے؟ دوسری بات شیخ اس حوالے سے یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بطور ڈانٹ کے ایک نہیں 2 مقام پر یہ الفاظ نازل فرمائے کہ کیا ہو گیا ہے، قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، ایک مقام پہ کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، یعنی معنی یہ ہے کہ ان کا قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ قرآن مجید کسی اور کا کلام ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کا کلام ہوتا اور وہ واقعتاً اس کو اللہ کا کلام سمجھتے تو اس کو اہمیت دیتے، اس میں غور و فکر کرتے. ان کا غور و فکر نہ کرنا ان کے طرز عمل سے اس بات کی طرف اپنا اشارہ کر رہا ہے کہ شاید معاذ اللہ وہ اسے اللہ کا کلام نہیں سمجھتے. اسی لیے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا اس میں تو بڑے اختلافات دیکھتے. یعنی ویسے تو ہمیں اختلافات سے نکلنا ہے، لیکن جس کتاب کو اختلافات سے نکلنے کا سبب اللہ نے قرار دیا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، یہ قابل غور بات ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی بس میں بات میں بس یہ کہہ دوں کہ یعنی کہ اصل ایمان پھر یہی ہے، اصل ایمان پھر یہ ہے کہ آپ اس سے تعلق قائم کریں اور تدبر کریں. خالی یہ کہنا کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمارے گھر میں قرآن ہے اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ہاں یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے تو تم تدبر کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر؟ شیخ ایک سوال نہیں ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، بڑی تعداد میں مسلمان قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی کہ رمضان پہ رمضان ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں، قرآن ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، قرآن کی تاثیر ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں معاشرے میں انقلاب نہیں آ رہا؟ چند سالوں کے اندر قرآن مجید نے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ قابل غور بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تدبر نہیں ہے. تدبر نہیں، پڑھا تو جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تدبر نہیں ہے. تیسری بات میں اس حوالے سے کرنا چاہتا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن کا جہاں ایک اور مقام پہ اللہ نے ذکر کیا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، آگے فرمایا ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں شیخ فراز تو دلوں پر تالے پڑ جانے کا ذکر یا تو منافقین کے بارے میں کیا گیا یا کافروں کے بارے میں کیا گیا. یعنی اگر اللہ کسی کافر کو، اللہ تو علام الغیوب ہے نا، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کو سمجھے گا اور ہدایت لے کر آئے گا اور کس نے ہدایت کو
نہیں لانا. اسی لیے ابتدا کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدا میں اہل ایمان کے بعد جن کافروں کا ذکر کیا گیا وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت سے محروم تھے. اسی لیے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ پیارے حبیب اگر آپ بھی انہیں ڈرائیں تو یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. یعنی اندازہ کریں اگر امام الانبیاء کی باتیں بھی ان پر اثر نہیں کریں گی وہ کفر پر قائم رہیں گے. یعنی اللہ نے کافروں کہ دو یعنی کہ گروہ ہیں, ان میں سے ایک وہ جن کے حق میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے, وہ مرنے سے پہلے ہدایت لے کر آئیں گے, اور دوسرے وہ جو کفر پر قائم رہیں گے اور اسی پر یعنی کہ فوت ہو جائیں گے. اللہ تو جانتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کفر پر قائم رہیں گے اور ان کی موت بھی کفر پر ہوگی, اور اللہ کے پیغمبر کا ذکر کیا کہ پیغمبر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہنمیوں کا ذکر کیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا. ہم نے بڑی تعداد کو انسانوں اور جنوں کی جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کی جو وجوہات اللہ نے ذکر کی ان میں پہلی وجہ ذکر کی لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا کہ ان کو دل دیے تھے, اور ایک دل جو ہے وہ ایک فہم کا, ایک سمجھ کا اور ایک محور اور مرکز ہوتا ہے. انہوں نے جو سمجھنا تھا وہ انہوں نے نہیں سمجھا. تو یہ صفت جہنمیوں کی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ دل پر مہر لگا دے. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کر رہا ہے, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو مفسرین نے اور اہل علم نے یہ وضاحت کی کہ دلوں پر تالے پڑنے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب قرآن مجید میں تدبر نہ کرنا ہے, غور و فکر نہ کرنا ہے. تو اس کے جو ایک اثرات ہیں اور اس کے جو آپ سمجھیں کہ عملی مظاہر ہیں آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک محض ایک معاذ اللہ ایک ظاہری تبرک کی شکل اختیار کر گیا ہے. ہم اتنے لالچی ہو گئے ہیں شیخ فراز, اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب کو بھی ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. بیمار ہو گئے یا تو ہم نے تعویذ بنا کے لٹکا لیا, یا پھر ہم نے تعویذ باندھ لیا یا گول کر اس کو پی لیا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی, بس خود پھر بھی پڑھ رہے بہت سارے جائز ناجائز کے دونوں پہلو کو ہم نے, لیکن مقصد کیا ہے کہ ہم نے بس اس کی ظاہری تبرک کو حاصل کرنا ہے. اصل مقصد جو ہماری بات شروع ہوئی تھی قرآن کے اصل نزول کا مقصد. اس میں ایک سبحان اللہ, یعنی آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی, جزاک اللہ خیر, کہ صحابہ کرام نے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی سورہ حشر میں, فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. تو صحابی رسول اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خشیت میں آ جائیں, ان کے دل میں خوف آ جائے اللہ تعالیٰ کا, کیا وقت نہیں آ گیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے اور اس آیت کے نزول میں 4 سال کا وقت تھا. جو اپنے بات کی کہ کچھ لوگ 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, یعنی بلوغت کے بعد سے لے کے آپ کی 35 سال 40 سال عمر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے, صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک طرح سے سرزنش کی کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ تم لوگ کے دل 4 سال ہوئے تھے خالی ایمان لائے, اللہ نے ایک کتنی وحی اس ٹائم تک آئی تھی, پورا قرآن بھی نہیں آیا تھا, پورا قرآن بھی نہیں آیا تھا, نزول جاری ہے, کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن مجید وما نزل من الحق آگے آتا ہے اس میں, کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں اس کے ذریعے. تو یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے. ابھی بھی شیخ ہم جس بارے میں بات کریں تدبر کے, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ ایک ہم کوئی آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں جو کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے. نہیں, ہم ہر مسلمان سے مخاطب ہیں, اپنے آپ سے بھی, ہم تمام بھائیوں سے اپنے مخاطب ہیں کہ ہم سب سوچیں کہ یہ قرآن کا حق ہے. ہمیں کہاں کھڑے ہیں اس پہ, ہم لوگ کتنا کون سے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, بالکل پہلا اسٹیج ہم نے کوئی لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے.